السلام علیکم، ڈاکٹر فیصل آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں، اور آج آپ کے لیے جو ہم ٹپ لے کے آئیں گے، جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے دانتوں کی حفاظت۔ جس طرح سے ہم مختلف ویڈیوز میں مختلف چیزوں کو ٹچ کر رہے ہیں کہ کبھی ہم بالوں کے لیے بات کر رہے ہیں، کبھی اسکن کے لیے، کبھی آنکھوں کے لیے، تو اس طرح سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جتنے بھی ہماری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم خوبصورتی کے حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور صحت کے حوالے سے بھی، تو ان سب پہ ہم انشاءاللہ آگے بات کرتے رہیں گے۔ تو آج ہم نے ٹاپک چنا ہے دانتوں کی حفاظت کیسے کی جائے اور دانتوں کو خوبصورت کیسے بنایا جائے۔ دانتوں کی حفاظت کے لیے وائٹامن سی جو سی ہے، اسکاربک ایسڈ، وہ بے انتہا فائدہ مند ہے، کیونکہ یہ جو سا ہے ہمارے دانتوں کو مسوڑوں کے ساتھ انٹیکٹ رکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے مسوڑے جو سے ہیں وہ وائٹامن سی کی وجہ سے مضبوط رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے دانت جو سے ہیں وہ اپنی گرپ مسوڑوں پہ نہیں چھوڑتے، جس کی وجہ سے وہ دیر تک محفوظ رہتے ہیں اور ہماری خوبصورتی کا باعث بنتے ہیں۔ وائٹامن سی کے علاوہ جو کچھ چیزیں ہیں دانتوں کی حفاظت کے لیے، اس میں کیلشیم آ جاتا ہے، فلورائڈ آ جاتا ہے، منٹ آ جاتا ہے، کچھ اینٹی بیکٹیریل چیزیں آ جاتی ہیں تاکہ منہ میں کیوٹی میں جو ہے بیکٹیریا کی گروتھ نہ ہو، اور وہ بیکٹیریا جو ہے ہمارے دانتوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو ان کی کیا کیا ریمیڈیز ہو سکتی ہیں، ہم کیا کیا چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، دانتوں کے لیے کیا چیزیں مضر ہیں، کیا چیزیں فائدہ مند ہیں، تو یہ ویڈیو آج خاص طور سے ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہونے والی ہے جن کو دانتوں کے کوئی بھی مسائل۔ تو شروع کرتے ہیں کہ بچوں کے دانتوں سے لے کے بڑوں کے دانتوں تک پہ ہمیں کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے۔ کوشش کیجئے کہ جو ہمارے بالکل نومولود بچے ہوتے ہیں ان کو فیڈر یا چسنی، ان دو چیزوں کا استعمال ہرگز مت کروائیے، یا بہت دیر تک مت کروائیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بالکل ہمارے نومولود بچے ہیں، جو شیرخوار بچے ہیں، وہ اگر فیڈر یا چسنی اپنے منہ میں رکھتے ہیں تو ان کے جو مسوڑوں کا ایک قدرتی جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے شیپ، وہ خراب ہو جاتی ہے، اور عموماً آپ دیکھیں کہ ایسے بچوں کے دانت یا تو ٹیڑھے میڑھے نکلتے ہیں یا پھر تھوڑے سے اونچے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دو چیزیں جو ہیں آپ کے بچے کے دانتوں کے لیے بہت نقصان دہ ہیں، ان سے بچوں کو اوائڈ کروائیے، یا جب تک ضرورت ہے اس وقت تک پلائیں، اور بہت دیر تک بچوں سے کہیں کہ منہ میں نہ رکھیں۔ تو جیسے ہی دودھ ختم ہو جائے تو فوری طور پہ اس کو منہ سے نکال کے الگ رکھ دیجیے۔ ایک تو یہ ہو گیا شیرخوار بچوں کے لیے۔ اس کے بعد جب بچوں کے دانت نکلنا شروع ہوتے ہیں تو اس وقت آپ نے بچوں کو ایسی غذا دینی ہے جس میں کیلشیم کا مقدار زیادہ ہو۔ کیلشیم نہ صرف یہ کہ ہماری بونز کے لیے بہت اچھی ہے، دانتوں کے لیے بہت اچھی ہے، دانت بھی ایک طرح کی بون ہی ہے، ٹھیک ہے، دانت از ایکسٹینڈیڈ بون، تو اس لیے کیلشیم جو سا ہے وہ ہمارے دانتوں کے لیے بھی بے انتہا مفید ہے۔ جب بچوں کی یہ والی گروتھ ہو تو بچوں کو ایک عادت ڈالیے کہ انہوں نے دانت ناشتے کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے ضرور صاف کرنا۔ عموماً بچے یہ کرتے ہیں یا والدین بھی یہ کرتے ہیں، ہم بڑے بھی یہ کرتے ہیں کہ ہم ناشتے سے پہلے ٹوتھ برش کیا، ناشتہ کیا اور ہم نکل گئے اپنے کاموں پہ، اسکولوں کے لیے نکل گئے، اپنے کاموں کے لیے نکل گئے۔ یہ اتنی اچھی ہیبٹ نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ نے کرنا ہے نہار منہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن ناشتے کے بعد جو ہے ٹوتھ پیسٹ کرنا یا دانتوں کو صاف کرنا وہ زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے چائے پی، کافی پی، ہم نے کچھ کھایا پیا، تو وہ جو ایسڈز ہوتے ہیں چائے کے، کافی کے یا کسی اور چیز کے، تو وہ پھر دانتوں سے بہت دیر تک چپکے رہتے ہیں اور دانتوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ کھانوں کے بعد دانتوں کی صفائی کا ضرور خیال رکھیں۔ اگر آپ ہر دفعہ ٹوتھ برش نہیں کر سکتے تو آپ کوئی گارگل رکھ سکتے ہیں، کوئی ماؤتھ واش رکھ سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے تو آپ سادے پانی سے 2-3 اچھی طرح سے کلیاں ضرور کیجیے۔ یہ تو ہو گئی احتیاطیں کہ دانتوں کے لیے کیا کیا جائے۔ اب دانتوں کے لیے کون سی خوراک ہے جو نقصان دہ ہے؟ ہر وہ خوراک جس میں تیزابیت ہے، مثال کے طور پہ ہماری جتنی بھی ڈرنکس ہیں، کولر ڈرنکس ہیں، یہ مناسب نہیں ہے ہمارے دانتوں کے لیے۔ کافی اتنی مناسب نہیں ہے ہمارے دانتوں کے لیے۔ چائے کا زیادہ استعمال مناسب نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سگریٹ جو سا ہے، تمباکو کھانا جو سا ہے، یہ بھی دانتوں کو بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ مزید یہ کہ کوئی ایسی خوراک جو کہ دانتوں سے سختی کے ساتھ توڑی جائے، مثال کے طور پہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ان کو ہڈی کھانے کا شوق ہوتا ہے، تو وہ ہڈی دانتوں سے توڑتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو لوگ چھالیاں کھاتے ہیں وہ چھالیاں دانتوں سے توڑتے ہیں،
تو دانتوں میں خدا نہ خواستہ کبھی کبھی کوئی کریک آ سکتا ہے اس کی وجہ سے، تو اس کی ضرور احتیاط کیجیے کہ کوئی اتنی سخت چیز دانتوں سے توڑنے کی کوشش مت کیجیے جو کہ ہمارے دانتوں کے لیے نہیں بنی ہے۔ ادروائز دانتوں کی جو ایکسرسائز ہے یا دانتوں کی جو خوبصورتی کے لیے خوراکیں استعمال ہو سکتی ہیں، اس میں گاجر کو کھانا، خاص طور سے یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو بچے ہیں جو گروئنگ ایج میں 12-13 سال تک کے جو بچے ہیں، اس سے پہلے ان کو عادت ڈالیے کہ یہ گاجر توڑ کے کھائیں، سیب صاف ستھرا ہو دانتوں سے کھائیں، امرود اسی طرح سے کھائیں کہ ثابت کھائیں، بجائے اس کے کہ آپ ان کو پیسز بنا کے دیں۔ تو جب وہ دانت سے توڑتے ہیں تو دانتوں کی صفائی بھی ہوتی ہے، اور جو ہمارے جبڑے ہیں ان کی بھی شیپ جو ان سے ہے وہ بہت خوبصورت بن جاتی ہے۔ تو یہ جو ان سی احتیاطیں ہیں ان کو آپ نے بچوں کو ارلی ایج سے عادت ڈالنی ہے، تاکہ بڑے ہوتے تک ان کے دانت جو ان سے ہیں جب نکل آئیں پورے تو وہ خوبصورت بھی ہوں، چمکتے بھی ہوں اور صاف ستھرے بھی ہوں۔ اب اگر بچوں کے دانت ٹیڑھے ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے تو پھر بہت ساری اور چیزیں ہیں، بریسز لگ جاتے ہیں، دوسری ٹریٹمنٹس آ جاتی ہیں۔ آج کل تو آرتھوڈنٹکس جو ان سے باقاعدہ کاسمیٹک ٹریٹمنٹ کے طور پہ ہوتا ہے، اور ہمارے بہت سارے جو شوبز کے لوگ ہیں وہ اپنے دانتوں کی باقاعدہ پلیسمنٹس کرواتے ہیں۔ اب ہم نیچرلی دانتوں کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ اس میں آپ کو جیسے میں بتا رہا ہوں کہ دانتوں کی صفائی سب سے اہم چیز ہے۔ اچھا، دانتوں کی صفائی کے لیے دانتوں کے لیے جو برش ہم استعمال کرتے ہیں اس کی سلیکشن بہت ضروری ہے۔ 10 سال تک کے بچوں کے لیے بالکل سافٹ یا سپر سافٹ ٹوتھ برشز اٹس اوکے، کوئی مسئلہ نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن جب 13+ پہ آپ آتے ہیں تو سافٹ برش اتنا اچھا کام نہیں کرتا جتنا اچھا پھر میڈیم برشز کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی جو ان سے اس کے اوپر ہر برش کے اوپر لکھا ہوتا ہے سپر سافٹ، سافٹ، میڈیم، ہارڈ، تو آپ نے میڈیم جو ان سے ٹوتھ برشز ہیں اس کا استعمال کرنا ہے۔ ٹوتھ پیسٹ بہت اچھی کوالٹی کا لیجئے اور بہت تھوڑی مقدار میں استعمال کیجئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال جو ان سے ہوتا ہے، ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ پی سائز جو آپ کا ٹوتھ برش کا حصہ ہے برش والا، اس کا آدھا حصہ جو ان سے ہم نے ٹوتھ پیسٹ کا لینا ہوتا ہے۔ آپ اگر پورا بھر کے ٹوتھ پیسٹ لگاتے ہیں تو اس کا کوئی ایسا فائدہ نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ ٹوتھ پیسٹ ضائع ہوتا ہے۔ تو آپ نے دانتوں کی صفائی جو ان سی ہے وہ اچھے ٹوتھ برش کے ساتھ کرنی ہے۔ کوشش کیجئے ہارڈ ہو، لیکن اتنا ہارڈ نہ ہو کہ وہ آپ کے مسوڑوں کو نقصان پہنچائے۔ اگر آپ کے مسوڑوں کو نقصان پہنچا رہا ہے تو پھر آپ دوبارہ سوئچ اوور کر جائیے سافٹ برش کی طرف۔ یہ تو ہو گئے ہمارے اس طرح کی احتیاطیں۔ دوسری احتیاط یہ کرنی ہے آپ نے کہ نہ تو بہت گرم پانی پینا ہے، نہ بہت گرم چائے پینی ہے، نہ بہت گرم کافی پینی ہے، اور نہ ہی ایک دم بہت ٹھنڈا کوئی چیز آپ نے استعمال کرنی ہے۔ دانتوں کا جو ٹیمپریچر ہے وہ تقریباً نیم گرم اور نیم ٹھنڈا آپ کہہ لیجئے کہ اس طرح کا معتدل سا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ دانتوں کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ تو جب بھی آپ کبھی کافی پئیں، چائے پئیں، تو کوشش کریں کہ تھوڑا سا وہ ٹھنڈا ہو جائے، اور ایک دم گرم اور ٹھنڈا یا ٹھنڈے کے بعد فوراً گرم اس کا استعمال نہیں کرنا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دانتوں کے اوپر ایک باریک سی لیئر ہوتی ہے جس کو انیمل کہتے ہیں، وہ انیمل جو ان سا ہے وہ ہمارا خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے دانتوں کی جو چمک ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور دانتوں میں سینسٹیوٹی آ جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ آپ نے دیکھا ہو کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے دانتوں کو ٹھنڈا گرم لگتا ہے، ہمارے دانتوں میں کھٹا لگتا ہے، ہمارے دانتوں میں ایسے کبھی کبھی لگتا ہے جیسے ہوا سی لگ رہی ہے۔ تو یہ سب اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارا جو انیمل ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گیا۔ تو انیمل کو کنٹرول کرنا یا اس کو محفوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ دوسرا آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ہفتے میں ایک دفعہ نیم گرم پانی لیجئے 1 گلاس، اس میں آدھی چمچی میٹھا سوڈا ڈالیے اور اس سے جو ان سے آپ کلیاں کریں۔ تو یہ سارے جو ہمارے ماؤتھ کیویٹی، بکل کیویٹی ہوتی ہے، سب کے جتنے بھی بیکٹیریا ہیں ان سب کو یہ صاف کرتا ہے، کلینز کرتا ہے رادر، اور آپ کی جو ان سے بیڈ اسمیل ہوتی ہے یا دانتوں کے اوپر جو سیاہی وغیرہ جم رہی ہوتی ہے ان سب چیزوں سے یہ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ ایک آپ کو چلتے چلتے نسخہ بتاتا ہوں، کیونکہ ہمیں زیادہ کوئریز یہ آتی ہیں کہ انفارمیشن کے ساتھ ساتھ ہمیں کوئی ایسا نسخہ بتایا جائے جو ہم گھر پہ استعمال کر سکیں۔ تو اس میں سب سے آسان چیز ہے کہ آپ عام سادہ نمک لیجئے، آیوڈین والا نہیں لینا، اور ہم نے ریفائنڈ نمک نہیں لینا۔ جو ہمارا راک سالٹ ہوتا ہے جس کو ہم لاہوری نمک بھی کہتے ہیں، وہ آپ نے لینی ہے آدھی چمچی، بالکل باریک والا۔ اس میں آپ نے ڈالنا ہے تھوڑا سا سرسوں کا تیل، 3 سے 4 قطرے،
आधी चुटकी मतलब बिल्कुल ज़रा सी आपने डालना है बेकिंग सोडा, और इन सब चीज़ों में आपने कोई सा भी जो टूथपेस्ट आप इस्तेमाल करते हैं उसको शामिल कर दीजिए। टूथपेस्ट शामिल करने के बाद ये आपके पास एक पेस्ट बन जाएगा। इस पेस्ट के साथ आपने टूथब्रश करना है अपना हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा। आप यकीन जानिए कि इस सादी सी रेसिपी के साथ आपके दांतों में बहुत खूबसूरत सी एक चमक भी आ जाएगी, जो कि कुदरती होगी। उसके साथ साथ दांतों में से अगर फ़र्ज़ कीजिएगा खून आता है वो आना भी ख़त्म हो जाएगा। दांतों के साथ साथ मसूड़े अगर आपको लगता है कि सॉफ़्ट हो गए, फूले हुए हैं या स्पंजी हो गए, तो ये उसको भी कंट्रोल कर देगा, और आपके पूरे जो मसूड़े हैं, जो दांत हैं, उनके जितने भी मसाइल हैं उनके लिए ये वाला नुस्खा आप इस्तेमाल करें। आप देखिए कि इंशाल्लाह आपको बेइंतहा फ़ायदा होगा। नुस्खा एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। जो आज चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है, लाहौरी नमक, सरसों का तेल, मीठा सोडा, और जो भी टूथपेस्ट आप इस्तेमाल करते हैं वो आप बना के पेस्ट रख लीजिए और हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने दांतों का ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, और इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ आपके साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।